بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم. آئی ایم اسلامیہ ٹیچر آف SMPS. آج میں آپ کو کلاس 3 کے سبق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وضاحت کروں گی. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ابتدائی تعارف کرتی چلوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے عظیم پیغمبر تھے. انہیں امام الانبیاء یعنی تمام نبیوں کا باپ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے اولاد اور خاندان میں کثرت سے نبی اور رسول پیدا ہوئے ہیں. مسلمانوں، عیسائیوں، یہودیوں تینوں کا جو سلسلہ ہدایت ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہی چلتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آج سے کوئی 4000 سال پہلے کا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات سے بہت سے واقعات منسوب ہیں، لیکن جس اہم واقعے کا میں آج آپ سے ذکر کروں گی وہ ہے سنت ابراہیمی. آپ کو معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور عید الاضحیٰ میں ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں جو انہوں نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی قربانی کر کے کی تھی. اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو خاندان تھا وہ بت پرست تھا. آپ کے چچا بت تراش تھے. وہ مجسمے بناتے اور ان کی پرستش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کا لقب دیا تھا. تو آپ کس طریقے سے بتوں کی پوجا کر سکتے تھے؟ آپ کا پورا خاندان اس بات پر ناراضگی کا اظہار کرتا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ انسان خود ہی لکڑی کے بت بنائے اور ان کی پوجا کرے. یہی وجہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پرورش کرنے والے باپ آزر سے کہا کہ تم بتوں کو خود بناتے ہو، بے شک میں تم کو اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں. ایک دن حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کو سمجھایا کہ آپ ان بے جان بتوں کی کیوں پرستش کرتے ہیں جو کہ نہ سن سکتے نہ ہل سکتے. یہ تو خود انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں جو کہ اپنی حفاظت کا بھی اختیار نہیں رکھ سکتے. آپ میری راستے پہ چلیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر لے چلوں گا. لیکن یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا سخت ناراض ہوئے اور ان پر بے پناہ سختیاں کریں. لیکن ان سختیوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سچائی کا راستہ نہ روکا، اور آپ نے بڑے اعتماد کے ساتھ لوگوں کو سچائی کی تعلیم دی. اور آپ کے دل میں یہ یقین تھا کہ جس عقیدے پر میں قائم ہوں وہ ایک سچا عقیدہ ہے. ان تمام بت پرستوں کی دلی خواہش تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سیدھی راہ چھوڑ کر ان کے عقیدے پر چل پڑے. اسی مقصد کے لیے ایک دن انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ترغیب دی کہ تم ایسا کرو کہ جو ہماری قوم کا سالانہ میلہ لگتا ہے وہاں چل کر ہمارے مذہب کی خوبصورت بہاریں دیکھو. لیکن آپ نے کہا کہ میں طبیعت کی خرابی کی وجہ سے وہاں نہیں جا سکتا. جب تمام لوگ میلے میں چلے گئے تو آپ بت خانے گئے اور تمام بتوں کو کلہاڑی سے توڑ دیا. آخر میں جو ایک بڑا بت تھا آپ نے کلہاڑی کو اس کے کندھے پر لٹکایا اور بت خانے سے واپس آ گئے. جب شام کو تمام لوگ واپس آتے ہیں اور اپنے تمام بتوں کو انہوں نے ٹوٹا ہوا دیکھا تو اس تمام واقعے کی خبر انہوں نے اپنے بادشاہ نمرود کو دی. سب نے یہ یقین کر لیا تھا کہ یہ تمام جتنا بھی کام ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا ہے. لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کریں کہ ان بتوں کو حضرت ابراہیم نے توڑا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جواب دیا کہ یہ جو بڑا بت ہے جس کو آپ اپنا خدا کہتے ہیں، آپ اسی سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ کام کس نے انجام دیا ہے. لیکن ان جو بت پرست تھے ان کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ تو ہمارے سوال کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے. اسی لیے وہ دل ہی دل میں شرمندہ ہو گئے. انہوں نے یہ بات سوچ لی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچ کہہ رہے ہیں.
اس تمام واقعے کے بعد نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے بدلہ لینے کے لیے ایک گھر میں، ایک عمارت میں بہت ساری لکڑیاں جمع کی اور اس کے اندر خوفناک آگ بھڑکا دی تاکہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینک سکیں۔ لیکن جس ٹائم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے۔ اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حضرت ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور معتدل کر دیا اور سلامتی والا بنا دیا۔ اس آگ کے ٹھنڈا ہونے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چہرہ نور نبوت سے دمک اٹھا اور بت پرستوں کے چہرے سیاہ پڑ گئے۔ بچوں، آپ جانتے ہیں کہ جو بھی حق پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ اللہ نے دیا۔ یہ تمام حال دیکھ کر پجاریوں کو بہت شرم محسوس ہوئی۔ وہ دل میں مان تو گئے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک خدا ہے، لیکن وہ نمرود کے ڈر سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ اب بڑھ چکا تھا، اسی لیے انہوں نے کھل کر اب اسلام کی تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ جب یہ بت پروش اور نمرود اپنی ہٹ درمی سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ بی بی سارہ اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ فلسطین ہجرت کر جائیں، جہاں آپ مکمل اطمینان کے ساتھ اللہ کے دین کی تبلیغ کر سکیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس ملک سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کی نافرمانی کرنے پر اس قوم پر مچھروں کا عذاب بھیجا جو ان کا خون پی گئے اور گوشت کھا گئے، اور ان کے بادشاہ نمرود کی ناک میں ایک مچھر گھس گیا اور نمرود سر درد کی تکلیف سے تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ اس پورے سبق سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اور حالات چاہے کیسے بھی ہوں انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حق کے لیے ظلم کے خلاف ڈٹ گئے، اسی طرح ہمیں بھی ہر برائی کے خلاف ڈٹ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ نیک لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔